مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے فرمایا انسان جلباز ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس پر بہت کئی ہفتوں بیان ہو چکا ہے۔ جب کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اسی پہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، ایک بات 100 بار بھی ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ عمل پہ لانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کا ریلیشن اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ جب تک اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا انسان ایب نارمل رہے گا۔ ایب نارملٹی کیا ہے؟ جلد بازی۔ جلد بازی میں کیا؟ بے صبری، غم برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوگی، غم برداشت نہیں کر پائے گا اور خوشیوں میں اترانا شروع کر دے گا۔ جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا تو ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان ترجیحات کے گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، ابھی اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا۔ ترجیحات کے تبدیل ہونے سے سکون اور پریشانی کا جو معیار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ترجیحات جب تبدیل ہو جائیں نا، ترجیحات آپ جس کو انگلش میں پرائیورٹی کہتے ہیں، ہر شخص کی نظر میں ترجیحات جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک باڈی بلڈر کی ترجیحات کیا ہے؟ باڈی بنانا، اس نے مقابلہ جیتنا ہے، وہ صبح و شام اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ اسے بولیے، باڈی بنانا۔ صحت بھی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ اسٹرائڈ لینا شروع کر دے گا، وہ ٹیبلٹ کھائے گا، بھائی کسی طرح سے مسل کیا ہوں بڑھ جائیں، کیونکہ میں جب چلوں تو پتہ چلے کہ کوئی بلڈوزر آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے اور مقابلہ جیتوں۔ اسپیڈ بریکر باڈی پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کی ترجیحات ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا اسٹیمنا بہت زیادہ ہو جائے۔ اب باڈی بلڈر کی ترجیح کیا تھی؟ باڈی بنانا، باڈی کو بلڈ کرنا۔ اگر اس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ کس میں جائے گا؟ ٹینشن میں، ڈپریشن میں۔ کہے گا یار یہ کیا؟ اس کو تعلیم سے کوئی وہ نہیں ہے، میٹرک فیل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا کون سا، میں نے میٹرک کا ویسے ہی پیپر دے آیا تھا، پاس ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں ہوا تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے نا، جو گزرتی ہے وہ ترجیحات کی بیس پہ گزرتی ہے۔ اچھا، باڈی بلڈر جس کا ہدف یہ ہو کہ میں نے مقابلہ جیتنا ہے، اس کی اور بھی بہت ساری ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ تو کامن ہوتی ہیں، لیکن بیسک جو اس کا ہدف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باڈی کو بناؤ۔ سیاست دانوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ الیکشن جیتنا۔ وہ الیکشن میں ہار جائیں کتنی سخت ٹینشن ہوتی ہے نا ان کو، تو ان کا ہدف ہوتا ہے الیکشن جیتنا۔ اسی پہ انسان کی زندگی گھوم رہی۔ خواتین کی اکثر جو ایک ہدف ہوتا ہے، جب نابالغ ہوں یا بالغ ہوں، جب بڑی ہو جائیں تو اچھا رشتہ مل جائے ان کو، جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں نمبر اچھے آ جائیں، بے اولادوں کی ترجیحات ہے اولاد ہو جائے۔ تو ہر شخص کی ترجیحات ہیں جن کو وہ سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور انہی ترجیحات کی بیس پہ اس کو خوشیاں بھی ملتی ہیں اور اس کو غم بھی ملتے ہیں۔ جب بعض لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں دوسرے کو نیچا دکھانا، ان کی ترجیحات ترقی کرنا نہیں ہے، ان کی ترجیح یہ ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نہ نکلے، بس ان کو اس سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے الا المصلین، یہ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے نماز۔ اصل مقصد نماز بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے۔ جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی نا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ سے ریلیشن بہت مضبوط ہے۔
وہ دو چیزیں میں بعد میں اس کو بتاؤں گا اس کی کیوں یہ دو چیزیں, ایک نماز اور ایک کثرت سے صدقہ و خیرات. یہ دو چیزیں اللہ اس کے بغیر ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا, مانتا ہی نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو اللہ سے جس کا ریلیشن ہوگا نا, تمام محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہوگی. اس کی ترجیحات کیا بن جائیں گی آپ سوچو. وہ تمام چیزوں کو پرے رکھ کے سب سے پہلا ہدف فوکس کس کو کرے گا, اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے. بس اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم یہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہے, اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ بولو راضی ہے. یہ چیز پیدا کرنی ہے ہم اور آپ نے اپنے اندر. پیغمبر اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہماری ترجیحات کو چینج کر دیں. اچھا, یہ ترجیحات بنتی کیسے ہیں؟ میڈیا سے بنتی ہیں, دوستوں سے بنتی ہیں. اب آپ جن دوستوں میں بیٹھ رہے ہو سارے باڈی بلڈر ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی ترجیح چینج ہو جائے گی. آپ کا بھی دل چاہے گا میں بھی کیا بنوں بھائی. آپ اس میں باریک سے ایکس رے نکلا ہوا ہے آپ کا, اچھے لگو گے آپ کی بھی ترجیح چینج ہو جائے گی. آپ بولو گے یار ہم بھی مسل شسل بنائیں کچھ. آپ دولت مندوں میں بیٹھتے ہو تو آپ کی بھی ترجیحات کیا ہو جائیں گی آہستہ آہستہ, دولت, پیسہ. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ ماحول سے, انوائرمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں, چاروں طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے, ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, اس کے نمبر اچھے آئے, وہ پاس ہو گیا, تو ان کی ترجیحات کیا ہو جاتی ہیں, بھائی یہاں تعلیم میں ہم سب سے آگے ہوں. تو یہ ہماری ترجیحات بنتی ہیں کہاں سے؟ ماحول سے. اب یہ ترجیحات کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں. ماحول اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کیا جائے, آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, کیونکہ وہ بعض دفعہ تو آپ کو صحیح ترجیحات پہ لا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ آپ کو غلط ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے. آج کل لوگ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یہ ایکٹریس اور ایکٹریسز وغیرہ میں اس کا رواج بہت زیادہ, پلاسٹک سرجری کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بھائی اپنے جسم کے ساتھ کانٹ چھانٹ کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ انسانی باڈی ہے, روبوٹ تھوڑی ہے کہ اس کو یہاں سے تراشا یوں کر دیا ادھر سے. اس کے کس قدر خطرناک سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے, چاہے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہو نا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. قدرت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو, لیکن وہ سائڈ افیکٹ کا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, کینسر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, شکل بگڑ بھی سکتی ہے پہلے سے بھی زیادہ, وغیرہ وغیرہ. مائیکل جیکسن مرا کیوں؟ اس کی بیس تھی پلاسٹک سرجری. کروا کے نا سرجریاں اتنی کروا لی تھی اس نے, سرجریز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے جو سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ آنا شروع ہوئے کہ مسلسل پین کلر کھاتا تھا وہ, درد کی دوائیں. بالآخر 50 سال میں انتقال ہو گیا.